بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حدیث مبارکہ میں یہ 3 علامتیں نفاق کی بیان کی گئی ہے۔ ابتدا میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ نفاق کی 2 صورتیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی کہلاتا ہے اور دوسرا نفاق عملی ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی وہ ہے جیسا کہ کوئی انسان خدا نخواستہ دل میں کفر رکھے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافقین موجود تھے اس طرح کے کہ جو مسلمان نہیں تھے، دل میں کفر رکھتے تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر میں کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ منافق کہلاتا ہے اور یہ نفاق اعتقادی ہوتا ہے، اور یہ عام کافروں سے بھی بدتر ہے۔ دوسری قسم ہے نفاق عملی، اس میں انسان ایمان سے نہیں نکلتا، کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس میں نفاق کی کچھ علامتیں آ جاتی، جیسے کوئی انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہو، کوئی انسان وعدہ خلافی کرنے کا عادی ہو، کوئی انسان خائن ہو، تو یہ انسان یہ کافر نہیں ہو جاتا ان عادتوں سے یا ان خصلتوں سے، یہ بدستور مسلمان رہتا ہے، لیکن اس میں نفاق کی یہ علامتیں ہوتی ہے کہ اس میں نفاق کی یہ علامتیں ہیں، پھر کسی میں 1 ہے، کسی میں 2 ہے، یا جتنی زیادہ ہے۔ تو اس حدیث میں جو نفاق کی علامتیں بتائی گئی یہ 3، یہ نفاق عملی کی نشانیاں ہیں، نفاق اعتقادی کی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی میں خدا نخواستہ اگر یہ نشانیاں پائی گئی تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، وہ مسلمان ہوگا، لیکن کہا جائے گا بھئی اس میں نفاق کی یہ علامتیں۔ اسی طرح ایک جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو اس کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے، یعنی کمال ایمان کی نفی قرار دی گئی ہے کہ آیت المنافق ثلاث، یہ 3 منافق کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ شخص جس میں اگر جھوٹ کی عادت ہے یا وعدہ خلافی کی یا خیانت کی، تو گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ کامل مسلمان نہیں ہے، یا پھر یہ مسلمانوں کی طرح ہے، بس مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، برائے نام مسلمان جسے کہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ 3 نشانیاں بتائی گئی، جس میں پہلی نشانی آپ علیہ السلام نے فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو جھوٹ بولنے کو نفاق کی علامت اور نشانی قرار دیا گیا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور جھوٹ بولنا چاہے انسان حقیقت میں بولے، مذاق میں بولے، بڑے کے ساتھ بولے، چھوٹے کے ساتھ بولے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز اور حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو جھوٹ کی۔ تو آج جہاں پر دیگر بری عادتیں ہم میں آ گئی ہے، وہاں ایک بری عادت جھوٹ کی بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہے کہ بعض مرتبہ اسے کوئی بری چیز سمجھا ہی نہیں جاتا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا، نفاق کی علامت ہے۔ اور دنیاوی نقصان، اخروی نقصانات تو اپنی جگہ پر ہے کہ انسان جہنم کی آگ میں جلے گا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، لیکن دنیاوی نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹا انسان لوگوں پر اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد برقرار نہیں رہتا، کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی جس طرح زبانی جھوٹ ہوتا ہے، اس طرح جھوٹ کی اور بھی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں۔ عملی جھوٹ بھی ہوتا ہے، کوئی اپنے پاس اپنے حلیے سے، اپنے ظاہر سے، لباس سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو خدا نخواستہ نیک ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو صوفی یا نیک ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو عالم یا پیر ظاہر کر رہا ہے اور ہے نہیں، یا کوئی ایسے اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جھوٹ میں، تو یہ بھی ایک عملی جھوٹ کہلاتا ہے جو کہ جائز نہیں۔ اگر کسی کو دھوکہ دینے کی نیت ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے آج کل اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا، جھوٹا کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا،
جھوٹی تعلیمی اسناد بنوانا، جھوٹے کاغذات بنوانا جس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ساری، ایک تو جعل سازی کا گناہ اپنی جگہ، جھوٹ کا گناہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا کہ انسان اگر جھوٹے کاغذات، تعلیمی ہے، میڈیکل ہے، کریکٹر ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، یہ سب اس میں شامل ہوگا۔ اور آخری بات یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے، اس کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا گیا کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھلائے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ وہ ہے کسی کو جھوٹا خواب بیان کرنا، خواب اللہ پاک کی طرف سے، اور کوئی صبح اٹھ کر جھوٹ موٹ میں بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا۔ یہ جھوٹوں میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ حضور کے خواب دکھانے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو یہ سب جھوٹ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔